فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، اسلام معاشرے کی اصلاح کو دو دائروں میں بیان کرتا ہے، ایک انفرادی سطح پر اور دوسرے اجتماعی سطح پر۔ چنانچہ اگر ایک طرف انسان کے ذمہ خود اپنی اصلاح تو دوسری طرف اس کے ذمہ معاشرے کے دیگر افراد کی اصلاح کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اسلام توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کو اصلاح معاشرہ کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت دیتا ہے۔ خاص طور پر عقیدہ آخرت انسان کے دنیاوی اعمال و افعال پر جس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی اور نظریہ یا عقیدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آخرت پر ایمان انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل کی بنیاد اور اصلاح معاشرہ کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لیے صرف یہی دنیا اصل مقصد ہے اور ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے مصداق وہ اس چند روزہ حیات کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کی جزا و سزا کا کوئی تصور ان کے یہاں موجود نہیں۔ وہ جھوٹ اور سچ، حرام اور حلال کی تفریق کو اپنے شب و روز کے عیش و آرام میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو معاشرتی برائیوں اور اخلاقی جرائم کے ارتکاب سے باز رکھنے والی کوئی شے نظر نہیں آتی، اور اگر وہ کسی وقت ان برائیوں اور جرائم کے ارتکاب سے رکے رہتے ہیں تو ایسا حکومت کے تحریری قوانین یا سوسائٹی کے دباؤ کے تحت ہوتا ہے۔ چون بخلوت می روند آکار دیگر می کنند، خلوتوں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور پولیس کا انہیں کوئی خدشہ نہیں، انہیں کون سا امر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام اور مالی مفادات اور مالی منافع کو چھوڑ کر اخلاقی قدروں اور ضابطوں کی پابندی قبول کرے؟ وہ صرف عقیدہ آخرت اور اللہ کا خوف ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو اس کے ظاہر و باطن میں یکساں اخلاقی عمل اختیار کرنے پر اس کے قلب و ضمیر کو ہمہ وقت آمادہ و تیار رکھتا ہے۔ اس کیفیت کو اس مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص تنہا ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ راستے میں اسے ایک تھیلی پڑی ملتی ہے، وہ اٹھا لیتا ہے، کھول کر دیکھتا ہے کہ وہ تھیلی نوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے آس پاس کوئی فرد بشر موجود نہیں جو اس فعل کا گواہ ہو، تھیلی پر مالک کا پتہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ خدا فراموش شخص اس تھیلی کو اٹھا کر خوشی خوشی اپنے گھر لے جاتا ہے اور خوب گل چھڑے اڑاتا ہے، موج مستی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں سے واقف ہے، وہ ہماری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اس نے ہمارے تمام افعال کے لکھنے کے لیے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ایسا شخص یا تو اس تھیلی کو وہیں پڑا رہنے دے گا یا اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک اس تھیلی کو پہنچا دے گا یا حکومت کے پاس جمع کرا دے گا۔ ان دونوں اشخاص کے درمیان نقطۂ امتیاز صرف عقیدہ آخرت پر کامل ایمان ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا
جس پر پوری طرح عمل کرنے سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا کہ لوگ مسلمانوں کی صورتیں اور چال چلن دیکھ کر دل و جان سے ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا معاشرہ جنت نما ہے جہاں کسی کو کسی سے کوئی زک نہیں پہنچتا ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے، بہشت آں باشد کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، کہ بہشت وہ ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی کام نہ ہو، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، مظلوم کی فریاد رسی ہو، مزدور کو حق ملے، رعایا کو انصاف ملے، چور ڈاکو لچے لفنگے کو سزا ملے، عدالتوں میں قانون کی حکمرانی ہو، حکمرانوں کا محاسبہ ہو، تو یہ دنیا خود بخود جنت بن جائے گی۔ دوستو، اسلام ایسا معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے، اس معاشرہ میں کوئی کسی کا حق کھانے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا، ظلم کی ہر صورت ناقابل برداشت تھی، ہر طرف عدل کی حکمرانی تھی، امیر و غریب کی چپکلش نہ تھی، مالک اور مزدور کی لڑائی نہ تھی، قانون کی نظر میں آقا اور غلام برابر تھے، قاضی اور جج سوسائٹی کا معزز ترین فرد تھا جس کے بارے میں قانون فروشی کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، جھوٹے گواہوں کے لیے کوڑوں کی سزا تھی اور نہ وکیلوں کی فیسیں تھیں، نہ عدالت کی بار بار پیشیاں۔ سوچئے وہ معاشرہ جنت نہیں تھا تو کیا تھا؟ اگر ہم اپنے معاشرہ کا اسلامی معاشرہ سے مقابلہ کرتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آج اسلامی معاشرہ کے مقابلہ میں مغربی کلچر و ثقافت نے جگہ لے لی ہے، جس کی بنیاد فضول خرچی، ظاہری ٹیپ ٹاپ اور بے حیائی پر ہے، جو اسلامی معاشرہ کے بالکل خلاف ہے۔ آج ہمارا معاشرہ قتل و غارت گری، ہوس، خودکشی، بنیادی حقوق کی پامالی، خانہ جنگی، سیاسی اجارہ داری، محنت کی بے قدری، رشوت ستانی، شرک بت پرستی، ظلم و ستم، استحصال و استیصال، مغربی تہذیب کا افریط، مادہ پرستانہ طرز زندگی، جنسی بے راہ روی، منکرات و فواحش کی گرم بازاری، اعلیٰ اخلاق و اقدار کی پامالی، کساد بازاری اور مذہب سے بے راہ روی متعفن اور بدبودار ہو چکا ہے۔ مزید برآں ایمان و یقین کی کمزوری، منافقت، اختلافات و انتشار، باہمی جنگ و جدل، شریعت سے تساہلی، قبائلی و نسلی عصبیت، ذلت و شکست، دین سے بیزاری، اتباع رسول کی کمی، آخرت سے لا ابالی، اسلام سے عدم وابستگی، دینی تعلیمات سے انحراف، مقصد حیات سے فراموشی، اخوت و الفت کی کمی اور آپس میں اتحاد و یگانگت کا فقدان جیسے مہلک مرضوں نے مسلمانوں میں انگنت مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ نیز شادی بیاہ کی رسومات، فضول خرچی، شراب نوشی، قمار بازی اور لاٹری جیسے امراض پوری ملت کو گھن کی طرح کھارے جا رہے ہیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج کا معاشرہ اپنی اصل سمت سے ہٹ کر بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، جو شکست خوردہ قوموں کی آخری تباہ گاہ ہوتی ہے۔ دوستو، اسلام معاشرے کی اصلاح کے لیے علم دین کو عام کرنے پر خاص زور دیتا ہے، کیونکہ دین کا اصل مقصد بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ہے، جن پر انسان کی عملی زندگی کے احکام کا دار و مدار ہے۔ اسلام صحیح سمت میں دل میں جذبہ عمل کو پیدا کر کے یہ احساس اجاگر کرتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے معاشرے کے دوسرے افراد کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کے حقوق غصب نہ کرے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے نہ دائر کرے، جھوٹی گواہی نہ دے، اللہ اور اس کے رسول برحق کے فرمان کے خلاف حرام مال کھانے میں نہ لگے، دنیا کے ذلیل اور پست مقاصد کے حصول کے لیے شریعت کے خلاف طریقے اختیار نہ کرے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے اسلام جس چیز پر زیادہ زور دیتا ہے وہ قول و فعل میں موافقت ہے۔ آج اصلاح معاشرہ کی جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کی ناکامی یا بہت کم کامیابی کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں مطابقت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو قرآن حکیم تنبیہ کرتا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک اور اصول قرآن حکیم میں یہ بیان ہوتا ہے
کہ لوگوں کو خیر خواہی کے جذبہ اور موعظت حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ سمجھاؤ، انہیں اصلاح حال کی طرف راغب اور متوجہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھے طریقہ پر دلیلیں قائم کرو اور بحث کرو، کیونکہ کج بحثی اور کٹ حجتی سے بجائے فائدہ پہنچنے کا الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔